الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی الاسلام۔ تشریف رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سلام اے عصمت زہرا کے ورثہ دار، سلام سلام اے جرت حیدر کی یادگار، سلام سلام اے صبت نبی کی شریک کار، سلام سلام اے صبت۔ مختلف مسالک کی دنیا میں یہ ایک غلط مفروضہ قائم ہو چکا ہے کہ اہل بیت اطہار اور خاص طور پر شہدائے کربلا اور مقتدر شخصیات کے بارے میں سب سے زیادہ علم یا عشق و محبت کسی ایک خاص مسلک یا فرقے کو حاصل ہے۔ جس ماحول میں میں نے آنکھ کھولی اور پرورش پائی، میں نے اس فرق کو محسوس نہیں کیا ہے۔ محبت یا عشق دراصل ایک رویے کا نام ہے، اور اس بات سے انکار ناممکن ہے کہ پوری دنیا میں محبت اور عشق کا ایک ہی رنگ اور ڈنگ ہے۔ انسانوں سے محبت سے قطع نظر اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت سے محبت کے کتنے ہی انداز ہیں، اور ہم کسی انداز کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی علمی اور دینی استطاعت سے واقف ہونے کے باوجود آج میں کربلا کی شیر دل خاتون، سفیر کلبرا، صحیفہ وفا، عقیلہ بنی ہاشم، ثانی زہرا، حضرت سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حضور محبت اور عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شاید آج سے پہلے آپ نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پہ شاید اسٹیج سے گفتگو نہیں سنی ہوگی۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہیں کہ اگر سفر مدینہ و مکہ اور مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ و شام اور شام سے واپس مدینہ منورہ
کو اگر تاریخ انسانیت نے یاد رکھا ہے، اگر آج ہم اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود حضرت امام علی مقام امام حسین کے نعرے بلند کر رہے ہیں، تو اس ساری سفر کا، ان ساری تاریخ کے اوراق میں سفر کربلا کو زندہ رکھنے کا جو صحرا جاتا ہے، کسی اور شخصیت نہیں بلکہ حضرت سیدہ ثانی زہرا زینب سلام اللہ علیہا کے سر۔ آپ اگر بازار کوفہ، بازار شام، دربار یزید میں کھڑے ہو کر حق کو بیان نہ کرتی تو کبھی بھی ہم تک جو کربلا میں اہل بیت اطہار عطرت رسول پر ظلم ڈھائے گئے ہیں ان کا علم نہ ہو سکتا۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا 5 جمادی الاول 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ کس قدر مبارک دن تھا کہ شہزادی رسول لخت جگرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہا کے گھر چاند اتر آتا ہے، اللہ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اپنی لخت جگر جان سے عزیز بیٹی کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، دائیں کان میں اذان کہتے ہیں، بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں، اور اپنی باہوں میں لے کر صحن میں ٹہلنا شروع کر دیتے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب حضور نے واپس آ کے نام تبدیل کیا۔ حضرت امام حسین کی پیدائش کے وقت نام رکھا، حضور نے پھر آ کے تبدیل کیا، اب انتظار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ ہیں، سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب بھی مدینہ منورہ سے باہر سفر اختیار کرتے تھے، سب سے آخر میں جس شخصیت کو شرف ملاقات بخشا کرتے تھے حضرت سیدہ کائنات کی شخصیت۔ حضور سفر سے واپس آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، اہل خانہ کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی پیدائش پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا بیٹی کو ماں کی آغوش سے لے کر نانا کی آغوش میں دیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرماتے ہیں، اور تھوڑی دیر توقف ہوگی جو علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار جیسی شخصیت کے لیے زینت کا باعث بننے جا رہی ہے، اور یہ نام کسی اور نے نہیں، اس شخصیت نے منتخب فرمایا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، گویا رب نے یہ نام منتخب فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی عمر 4 یا 5 سال ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار ایک ضرورت مند مہمان کے ساتھ گھر میں تشریف لاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، مہمان کے کھانے کی فرمائش کرتے ہیں۔ سیدہ کائنات جواب دیتی ہیں کہ علی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے تھوڑی سی غذا کے جو میں نے زینب کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ 4 یا 5 سال کی علی و فاطمہ کی عقیلہ و فہیمہ بیٹی دوڑتی ہوئی آتی ہے، ماں کے قدموں کے ساتھ لپٹ کے عرض کرتی ہے اماں حضور میرا کھانا بابا کے مہمان کو کھلا دیجئے، میں بعد میں کھا لوں گی۔ سیدہ کائنات اپنی بیٹی کو سینے کے ساتھ لگاتی ہیں، علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں فرح و مسرت بکھر جاتی ہے، اور اپنی بیٹی کو سینے کے ساتھ ماتھے پہ بوسہ دے کے یہ کہتے ہیں کہ بیٹی تم واقعتاً زین اب ہو، باپ کے لیے باعث زینت ہو۔ روایت میں آتا ہے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اپنے بھائیوں حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام علی مقام امام حسین سے بہت محبت تھی، اور خاص طور پر حضرت امام حسین کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ اور تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے نکاح فرمایا، تو آپ نے یہ شرط رکھی تھی، یہ شرط عائد کی تھی
کہ زینب کو اپنے بھائیوں سے بڑی محبت ہے. جس وقت بھی زینب اپنے بھائیوں کا ساتھ دینا چاہے گی، ان کی پشت پناہی کرنا چاہے گی، ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہے گی، تم اسے روک نہیں سکتے. عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب مالی حوالے سے بڑے مضبوط انسان تھے، اس لیے انہوں نے کبھی بھی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو ان کی زوجہ محترمہ ہیں انہیں روکا نہیں ہے، بلکہ سفر کربلا پہ حضرت زینب کو اجازت بھی عطا فرمائی اور اپنے بیٹوں اون محمد کو ساتھ بھیجا. میری طرف توجہ رکھیے، محبت کی بات ہے. سفیر کربلا بننے کے پیچھے بڑا لمبا سفر ہے، صحیفہ وفا بننے کے پیچھے بڑی لمبی تگ و دو ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں. آ کے عرض کرتی ہیں بابا جان، کبھی کبھی میں حسین اور زینب کی محبت کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہوں. اگر ایک لمحے کے لیے بھی حسین زینب کی آنکھوں سے اوجل ہوتا ہے تو زینب بے قرار و بے چین ہو جایا کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ اے میری بیٹی سن لو کہ جو کل مستقبل میں آنے والی حسین پہ اذیتیں، تکلیفیں، مصائب اور آلام ہے، زینب ان میں اس کی پشت پناہی کرنے والی ہوگی. حضرت سیدہ ثانیہ زہرا زینب سلام اللہ علیہا کہ اگر مانوی کمالات کو ہم دیکھیں جو زندگی کے مختلف حصوں پہ ہمیں محیط نظر آتے ہیں، وہ انسان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں. چاہے وہ 4-5 سال کی معصوم بیٹی مدینہ منورہ میں اپنی ماں کی گود میں کھیلنے والی ہو، یا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کی بیٹی کی حیثیت سے کوفہ میں خواتین اسلام کے درمیان علم و حکمت کے موتی نچھاور کرنے والی عظیم ہستی ہو، چاہے کوفہ و شام میں اب فاتحہ کوفہ شام کی حیثیت سے ہو، یا کربلا میں اپنے عزیز از جان بھائی حضرت امام حسین کی پشپناہی کرنے والی. جس جگہ بھی آپ نظر اٹھا کے دیکھیں گے، ہر جگہ ہر منزل پر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے عمل اور اپنے کردار سے منفرد اور نمایاں نظر آتی ہیں. اس لیے شاید شاعر نے کہا ہے اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا تو تیور میں علی ہے زینب. شاعر کہہ رہا ہے محبت کا اظہار، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب. شاعر اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا تو تیور میں علی ہے زینب. اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، کہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا تو تیور میں علی ہے زینب.
حضرت سیدہ ثانی زہرا زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا میدان کربلا میں شب عاشور جب حضرت امام علی مقام نے چراغ گل کر دیے کہ میں تم سب پہ